ہے کہ قبر کو پکا نہ بناؤ. اللہ کے رسول کا روزہ پکا ضرور بنا ہوا ہے، لیکن روزہ رسول تو اللہ کے رسول سے پہلے بنا ہوا تھا. روزہ رسول جو کمرہ تھا، حجرہ تھا، اللہ کے رسول کا حجرہ پہلے بنا ہوا تھا، اور قبر مبارک حجرے کے اندر بعد میں بنی ہے. اور حدیث میں حکم ہے کہ قبر کو پکا نہ بناؤ، پہلے قبر بنتی ہے تب اس کو پکا بنانے کو منع کیا. اور حدیث میں یہ کہا کہ پہلے قبر بنا کے پھر اس کو پکا نہ بناؤ. وہاں روزہ رسول پہلے سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر جا کر کے قبر کو کچا بنایا گیا ہے، اس لیے وہاں قبر پکی نہیں بنی ہوئی. روزہ رسول تو اللہ کے رسول کا حجرہ ہے. اب نہ روزہ رسول کو شہید کرنے کی ضرورت ہے اور نہ حدیث کو چھٹلانے کی ضرورت ہے. حدیث بھی اپنی جگہ سچی ہے اور روزہ رسول بھی اپنی جگہ پکا اور مسلم ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہے گا. روزہ رسول تو اللہ کے رسول کا پہلے سے حجرہ پکا بنا ہوا تھا. میرے بھائی، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پہلے سے بنا ہوا تھا. پوری دنیا کے علماء اور عرب تک کے بادشاہ کو تم لوگوں نے جواب دیا اور معقول جواب دیا ہے. مساوی والو، تمہارا احسان پوری دنیا کے مسلمانوں پر قیامت تک رہے گا. تمہارا احسان قیامت تک علماء پر رہے گا. تمہارا احسان قیامت تک ایمان والوں پر رہے گا. تم وہ چیز ہو، اور پھر جب تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو کھڑے ہو کر دو آدمی کھڑے ہو کے یہ کہو کہ ہم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پھر دوبارہ سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. کھڑے ہو کر کہو انشاءاللہ. کون ہے ایسا خدا کا بندہ جو 20,000 روپے سے دو آدمی 20,000 روپے لے کے یہ کہو کہ ہم انشاءاللہ حضرت تھانوی کی طرح پھر ایک شخص تیار کرنا چاہتے ہیں. ہو جائے گا. یہ وہ سرزمین ہے، تیار ہو جائے گا. اللہ اس سرزمین سے تمہیں دے دے گا انشاءاللہ. کون ہے ایسا شخص؟ کھڑے ہو کے ایک آدمی اور آؤ. 20,000 روپے کا کوئی 51 کا مطالبہ نہیں ہے. ایک شخص 20,000 روپے. کون ایسا خدا کا ولی ہے، خدا کا شیر ہے جو یہ کہے کہ انشاءاللہ میں 20,000 روپے کا مدرسے کا تعاون کر کے حضرت تھانوی کی طرح ایک اور ایسا تھانوی تیار کرنا چاہتا ہوں، اس مدرسے سے چاہتا ہوں انشاءاللہ. مفتی صاحب نے، محتمم صاحب نے کہا کہ مدرسہ تمہارا ہے اور تم سب اس کے ذمہ دار ہو. تو سب ذمہ دار ہو کہ ایک صاحب کھڑے ہو کے کہو کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں. اب نہیں ہے پھر کل دلوا دینا، کل دے دینا، پرسوں دے دینا. یہ تو مدرسے میں جائیں گے. یہ ہمارے بھائی صدام صاحب، بھائی طریقت کے صاحبزادے ہیں. صدام کا تو نام سنا ہوگا، اس وقت کا ہی صدام ہوگا. یہ بھی صدام حسین. یہ صدام حسین ہے طریقت کے صاحبزادے. اپنے والد صاحب کی طرف سے انہوں نے بھی 20,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے. اللہ بے حد قبول فرمائے. آمین تو کہو. اللہ رب العزت ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کی جوانی کو اللہ برقرار رکھے. ایک صاحب اور آ جاؤ بس، پھر ایک بات بتلاؤں گا. آپ چھوٹی سی بات ہے، اور 20,000 روپے اور ایک صاحب کھڑے ہیں. ابھی تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا سوال پورا نہیں ہوا. ایک صاحب اور 20,000 روپے کا بس. اب نہیں ہے، کل ہو جائیں گے. 20,000 روپے کا بس ایک صاحب آ جاؤ. زیادہ کھینچ لیے گا قاری صاحب، مفتی صاحب، تم نے یہ لوگ رات سے ان کی جیبیں خالی کر دی. 20,000 روپے تو بھی کچھ بھی نہیں ان کے لیے. جب ان کے یہاں علامہ رفیق احمد صاحب شخص پیدا ہویا ہو، حضرت تھانوی جیسا شخص آیا ہو، تو یہ لوگ تو بڑے دل والے لوگ ہیں. یہ تو بہادر لوگ ہیں الحمدللہ، اور بہادروں کا جلسہ ہے. یہ کوئی غریب آدمیوں کا جلسہ نہیں ہے، یہ بہادر لوگوں کا جلسہ. ایک صاحب اور آ جاؤ. 20,000 روپے کا بس. کچھ لوگ ذمہ دار بھی تو ہیں. بابر کا نام بتا رہے. بابر بھائی کہاں ہیں؟ آ جاؤ. وہ بھی کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ بابر صاحب. ان کے نام سے تو مسجد بھی تھی ایک، لیکن نام رہے گا
وعلیہ وسلم. دیکھو یہ آگے بابر صاحب ہیں یوں کہہ رہے کہ جی 20 کے بھی فالتو کر دو اور کتنے کرو, کتنے کر دیں 21,000 روپے. یہ ہمارے بھائی بابر صاحب انہوں نے بھی 21,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا. اللہ ان کی عمر کے اندر خوب برکت عطا فرمائے, خدا ان کی جوانی کو برقرار رکھے. 21,000 روپے سے انہوں نے بھی بھائی بابر نے اور صدام صاحب دونوں حضرات نے 41,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے. اللہ دونوں حضرات کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا, اپنے زمانے کے ولی گزرے ہیں. ان کا جب انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد ان کا جنازہ تیار کر کے لا کر کے رکھ دیا گیا, اور جنازے کو پڑھانے کے لیے جب اعلان ہوا کہ ان کا جنازہ پڑھا دو, تو جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع میں لوگ آئے تھے, بڑے بڑے ولی, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے محدث, حافظ قرآن اور بڑے بڑے مقرر مبلغ, اس زمانے کے نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہنچے. دنیا خلقت پہنچی جہاں تک حد نظر انسان ہی انسان نظر آتے تھے. یہ ہمارے ایک محترم ہے نوجوان, 1,000 روپے سے مدرسے کا تعاون تمام مرحوموں کی طرف سے, اللہ بے حد قبول فرمائے. تو اس وقت بختیار کاکی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا کہ جنازہ پڑھاؤ. ایک شخص آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے, تو اس وقت ایک آدمی اور آگے بڑھا, کہا کہ رک جاؤ, جنازہ مت پڑھاؤ, میں وصی ہوں, مجھے بختیار کاکی نے وصیت فرمائی تھی, میں وہ بات تمہیں بتلا رہا ہوں, تب جنازہ پڑھا لینا. تو شخص نے 3 شرطیں رکھی اور 3 بات بتلائی کہ جس کے اندر 3 شرطیں ہوں گی وہ بختیار کاکی کا جنازہ پڑھاوے. اب اس نے 3 شرطیں جب رکھی تو کہا کہ جس میں 3 شرطیں ہوں وہ بختیار کاکی کا جنازہ پڑھا دے. جب وہ 3 شرطیں اس نے رکھی تو وہ جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی پیچھے ہٹ گیا, اور بہت بڑا مفسر اس زمانے کے اندر, اس جنازے میں سب سے بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا, وہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے اور 3 شرطیں اس نے رکھی. وہ تینوں شرطوں کو سن کر کے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. کیا تھی وہ 3 شرطیں, سننا چاہو گے؟